السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف کی تیسری شب میں آج آپ نے سورہ آل عمران کا باقی حصہ سورہ نساء کی آیت نمبر 84-85 تک تلاوت سماعت فرمائی تراویح میں۔ اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز چاہے مال ہو دیگر اشیاء خرچ کیے بنا ہرگز بھلائی نہیں مل سکتی، اور ہر خرچ کو اللہ بخوبی جانتا ہے، کس نیت سے خرچ کیا گیا۔ 97 نمبر آیت میں ہر صاحب حیثیت پر حج فرض ہے، حیثیت کے باوجود حج سے انکار کرنے والوں سے اللہ بے پرواہ ہے۔ حج کیونکہ فرض عبادت ہے، اس لیے حلال پیسوں سے ادا ہوگا۔ حرام کے پیسوں سے حج کرنا جو ہے وہ اللہ کو منظور نہیں ہے، کیونکہ نالی کے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا۔ 102 نمبر آیت میں ایمان والوں کو اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرنے کا حکم ہے جتنا خالق ہونے کے ناطے اللہ کا حق ہے، اور مرتے دم تک مسلمان میں اللہ کا فرمانبردار رہنے کا حکم ہے۔ 103 نمبر آیت میں اللہ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھامنے اور لوگوں کو فرقوں میں نہ بٹنے کا حکم ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، خوشی مناؤ اس بات پر قرآن وہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ اور دوسرا تمہارے ہاتھ ہے۔ تو قرآن کو تھامنے کا اللہ کی رسی سمجھ کے حکم ہے۔ 104 نمبر آیت میں ہم میں ایک جماعت لازماً ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لوگوں کو لائے، نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، ایسے ہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ 105 نمبر آیت میں واضح احکام آ جانے کے بعد گروہ بنانے اختلاف کرنے والے لوگ عذاب پانے والے ہیں، ایسے لوگوں میں سے نہ ہونے کا حکم ہے۔ 106 107 میں قیامت کے دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے۔ 110 نمبر آیت میں ہمیں خیر الامت یعنی بہترین امت اس لیے کہا گیا کیونکہ ہمیں اللہ اور رسول پر ایمان کے ساتھ دنیا کے سبھی انسانوں کو نیک باتیں بتانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اب ہم سوچیں کہ ہم یہ فریضہ انجام دے رہے نہیں دے رہے خیر الامت کا۔ 118 نمبر آیت میں صرف ایمان والوں کو ہی اپنا دوست بنانے کا حکم ہے۔ 120 نمبر آیت میں ایمان والوں کو اگر بھلائی ملتی ہے تو کفار ناخوش ہوتے ہیں، اور اگر برائی ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں۔ 123 124 نمبر آیت میں جنگ بدر میں اللہ نے بہت کمزوری کی حالت میں مومنین کی مدد فرمائی تھی۔ اللہ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 فرشتوں سے مدد کا دلاسا دے دیا تھا۔ 126 نمبر آیت میں اللہ نے لوگوں کی مدد کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں جس سے خوشی ہو اور اطمینان قلب ملے، ورنہ مدد کرنے کے لیے اللہ کو اسباب کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ 133 نمبر آیت میں اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑنے کا حکم ہے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر بتائی گئی ہے۔ لمبائی کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتا کوئی، چوڑائی کا بتایا گیا کہ جتنے آسمانوں اور زمین کے برابر چوڑائی ہے جنت کی ایک آدمی کے لیے جو ملے گی۔ 134 نمبر آیت میں جو اللہ کی راہ میں خوشحالی میں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں، ایسے غصہ پینے والوں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے محسنین سے اللہ محبت کرتا ہے۔ 138 نمبر آیت میں کافروں کے لیے تو یہ قرآن صرف بیان ہے، قرآن تو صرف متقیوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ 139 نمبر آیت میں ایمان والوں کو نہ سستی دکھانی چاہیے نہ ہی غمگین رہنا چاہیے، کیونکہ غالب تو آخر میں انہیں ہونا ہے۔ 140 نمبر آیت میں بہت سے کاموں میں ناکامی ہونا اللہ کی حکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 145 نمبر آیت میں اللہ کے حکم کے مطابق لکھے ہوئے مقررہ وقت کے علاوہ کوئی جاندار نہیں مر سکتا۔ 150 نمبر آیت میں اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ 157 158 نمبر آیت میں اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کے لیے بخشش اور رحمت ہے جو دنیا کی جمع کردہ اسباب سے بہت بہتر ہے۔ 159 نمبر آیت میں اللہ کی رحمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں پر نرم دل تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت زبان اور سخت دل ہوتے تو سب ساتھی آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ نرمی جو ہے وہ رسول اللہ کی بڑی سنتوں میں ہے۔ 160 نمبر آیت میں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو تو کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ ہی ساتھ چھوڑ دے تو کون مددگار ہوگا۔ 169 نمبر آیت میں شہید کو ہرگز مردہ نہیں سمجھنا، وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے روزیاں ملتی ہیں۔ 173 174 نمبر آیت میں سچا مسلمان اپنے دشمن کی طرف جمع لشکر اور طاقت کے بارے میں سن کر اپنے ایمان میں اضافہ پاتا ہے، ڈرتا نہیں۔ 175 نمبر آیت میں شیطان لوگوں کو اپنے دوستوں یعنی کافروں کی دنیاوی طاقت سے ڈراتا ہے۔ 176 نمبر آیت میں کفر میں آگے بڑھنے والے لوگوں کو دیکھ کر ایمان والوں کو غم نہیں کرنا چاہیے،
کیونکہ ایسے لوگ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ وہ اپنی آخرت خراب کرتے ہیں۔ 178 نمبر آیت میں اللہ کی دی ہوئی مہلت کو کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے بلکہ انہیں یہ مہلت گناہوں میں اور بڑھ جانے کے لیے ملتی ہے تاکہ انہیں ذلیل کرنے والا عذاب ملے۔ 185 نمبر آیت میں ہر جان کو موت کا کڑوا تکلیف دہ مزہ چکھنا ہے اور قیامت میں اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے، بس جو آگ سے ہٹا کر جنت میں بھیج دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی، یہاں کی جھوٹی ترقی اور کامیابی تو دھوکے کا سامان ہے۔ 188 نمبر آیت میں اپنے برے اعمال پر خوش رہتے ہوئے اور نہ کیے ہوئے اعمال پر تعریفیں چاہنے والوں کو سخت عذاب ہوگا۔ 190 نمبر آیت میں آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ 191 نمبر آیت میں مومنین اللہ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ 198 نمبر آیت میں دنیا میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ایسی ہمیشہ کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ 200 نمبر آیت ایمان والوں کو دین میں ثابت قدم رہنے، ایک دوسرے کو تھام کر چلنے اور اللہ کے دین کے لیے تیار رہنے پر ہی کامیابی یعنی جنت ملے گی۔ آج کی دوسری سورت سورہ نساء، یہ 4 سے لے کے 6 پارے تک ہے۔ اس میں 176 آیتیں ہیں، مدنی سورت ہے یہ، اس میں 24 رکوع ہیں۔ قرآن میں 4 نمبر پہ ہے، نزول کے حساب سے اس کا نمبر 92 ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، مطلب آدم علیہ السلام، ماں حوا، ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کیے۔ 2 نمبر آیت میں یتیموں کو ان کے مال دینے کا حکم ہے اور اپنے مال کے ساتھ ملا کے نہ کھانے کی تنبیہ ہے کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ 3 نمبر آیت میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر پانے کا اندیشہ ہو تو ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ 2، 3 یا 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر سبھی بیویوں میں برابری نہ کر پانے کا ڈر ہو تو ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرنے چاہیے۔ یہ شرط کے ساتھ ہے، آیت نمبر 3 ہے سورہ نساء کی۔ 3، 4 نکاح کی جو اجازت ہے وہ شرط کے ساتھ ہے کہ اگر آپ انصاف کر سکو، اور انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی کافی ہے۔ 4 نمبر آیت میں عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دینے کا حکم ہے، اگر وہ اپنی راضی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو انہیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 6 نمبر آیت میں یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والے اگر مالدار ہیں تو انہیں یتیموں کے مال میں سے کچھ بھی نہیں لینا چاہیے۔ 7 نمبر آیت میں اللہ نے مردوں کے ساتھ عورتوں کا حصہ بھی ورثے میں بتایا ہے، مال چاہے کم ہو یا زیادہ عورت کا حصہ مقرر کر کے فرض کیا گیا، اس لیے اب جو باپ اور بھائی اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیتے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، حق تلفی میں پکڑے جائیں گے اللہ کے۔ 9 نمبر آیت میں ہم اپنے مرنے کے بعد چھوڑے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے بے بس یتیم بچوں کے ساتھ جیسا سلوک دوسروں کا چاہتے ہیں ویسے ہی سلوک دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ ہمیں خود بھی کرنا چاہیے۔ 10 نمبر آیت میں یتیموں کے مال کو کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ 11 نمبر آیت میں اللہ نے ورثے میں ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر رکھا ہے، اگر لڑکی ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا اور صرف ایک لڑکی ہو تو اسے کل مال کا آدھا حصہ ملے گا، مگر یہ حصے مرنے والے کی وصیت کی تکمیل اور قرض کے چکانے کے بعد ہوگا۔ 13-14 نمبر آیت میں ترکے کے صحیح طریقے پر بٹوارہ کرنے والے ہمیشہ کے لیے جنتی اور نہ کرنے والے جہنمی ہیں۔ 17 نمبر آیت میں لا علمی یا نادانی میں گناہ کر بیٹھنے پر اور فوراً سچے دل سے توبہ کرنے والے کی توبہ قبول کرنے کا اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ 19 نمبر آیت میں ایمان والوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی بھی عورت سے نکاح کریں۔ 20-21 نمبر آیت میں پہلی بیوی کو چھوڑ کر اگر دوسری شادی کرنی ہو تو پہلی بیوی کو دیے ہوئے مال میں سے چاہے وہ خزانے ہی کیوں نہ ہو کچھ بھی واپس نہ لینے کا حکم ہے۔ 22-23 نمبر آیت میں ان عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مائیں چاہے سگی ہوں، سوتیلی، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، دودھ پلانے والی عورتیں، دودھ شریک یعنی رضاعی بہنیں، ساس بیوی کی پہلے شوہر سے بیٹیاں، سبھی بہویں اور سالیاں اگر بیوی زندہ ہو اور نکاح میں ہو، مسلم مردوں پر نکاح کے لیے حرام ہے۔ 24 نمبر آیت میں شادی شدہ عورتوں سے نکاح حرام ہے، باقی اور تمام کنواری طلاق شدہ بیوہ عورتوں سے مہر دے کر نکاح کر سکتے ہیں۔ 29-30 نمبر آیت میں ایک دوسرے کا مال نہا کھانے کی وجہ سے خرید و فروخت کے ذریعے لین دین دینے کا حکم ہے اور اپنے آپ کو قتل یعنی خودکشی نہ کرنے کا حکم ہے۔ 31 نمبر آیت میں بڑے گناہوں یعنی حرام کاموں سے بچنے والوں کے چھوٹے گناہ معاف کر کے اللہ کے فضل سے جنت دے دی جائے گی۔ 33 نمبر آیت میں وارث اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، مطلب وراثت، اس لیے وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے، زیادہ 1/3 مال کی اپنے وصیت کر سکتے ہیں،
باقی حصہ جو ہے وارثوں کے لیے اللہ نے طے کر دیا۔ 34 نمبر آیت میں مردوں کو عورتوں پر حاکم بتایا گیا ہے، مرد کو اپنا مال خرچ کرنے کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ 35 نمبر آیت میں میاں بیوی کے درمیان انبن کا ڈر ہو تو ایک انصاف پسند آدمی مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مل کر انصاف اور اخلاص کے ساتھ ان میں میل کرانا چاہیں گے تو اللہ دونوں کے دل بدل کر ان میں میل کرا دے گا، مگر اخلاص شرط ہے، مزے لینا نہ ہو بلکہ یہ ہو کہ کسی طرح ان کا گھر بچ جائے۔ 41 نمبر آیت میں ہر امت کے رسول اپنی امت پر کو کلام پہنچانے کے گواہ ہوں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر قرآن کی وجہ سے گواہ ہوں گے۔ 43 نمبر آیت میں بیماروں، مسافروں یا قضائے حاجت کے بعد وضو کے لیے یا ناپاکی میں غسل کے لیے پانی میسر نہ آنے پر لوگوں کو پاک مٹی سے تیمم کی اجازت ہے۔ 48 نمبر آیت میں یقیناً اللہ شرک کو نہیں بخشتا، باقی جیسے چاہے چھوٹے یا بڑے گناہ بخش دیتا ہے۔ 49 نمبر آیت میں خود اپنی پرہیزگاری کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے، پرہیزگاری تو وہ ہے جو اللہ ہمیں خود عطا کرے۔ 59 نمبر آیت میں اللہ، اس کے رسول اور علماء وقت کی فرما برداری کا حکم ہے، لیکن علماء وقت یعنی فقہ میں جن چیزوں میں اختلاف ملے تو ان میں اللہ یعنی قرآن اور رسول یعنی حدیث پاک کی طرف لوٹنے کا حکم ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کے لیے عمل ضروری ہے۔ 66 نمبر آیت میں اگر اللہ ہم پر اپنی جانیں قربان کرنا اور دین کے لیے گھر سے نکل جانا فرض کر دیتا تو بہت کم لوگ اس حکم کو بجا لاتے، اس لیے دین کے جو ہم پہ 5 فرض ہیں جو اللہ کی رحمت سے وہ بہت آسان ہے، انہیں پورا کرنا چاہیے۔ 74 نمبر آیت میں جو ایمان والے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں انہیں اللہ کی یاد میں جہاد کرنے کا حکم ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، وہ غالب آ جائے، اسے اللہ بڑا اجر عنایت کرے گا۔ 79 نمبر آیت میں ہمیں جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور جو برائی پہنچتی ہے ہمارے اپنے نفس کے شر کی طرف سے ہوتی ہے۔ 82 نمبر آیت قرآن میں غور و فکر کرنے کا حکم ہے، اور اگر یہ قرآن حکیم اللہ کا کلام نہ ہوتا تو باہم اس کی آیتوں میں بہت سا اختلاف ہوتا۔ الحمدللہ آج باقی یہ سورہ نساء کا کچھ حصہ رہ گیا، وہ کل انشاءاللہ بیان ہوگا خلاصے میں۔ ایک ذرا سی بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں آج کے حوالے سے کہ میں نے دیکھا اکثر تراویح ہوتی رہتی ہیں اور لوگ 5 دن 10 دن 3 دن 15 دن یا 27 دن میں بھی پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، یا پھر کچھ اور جیسے پانی پینے چلے گئے، لمبی لمبی رکعتوں میں بیڑی پینے چلے گئے، چائے پینے چلے گئے، اور اس کے بعد جیسے بھی رکوع میں امام صاحب گئے تو بھاگے ہوئے آئے اور رکوع میں شریک ہوئے۔ گناہ ہے، حرام ہے میرے نزدیک، تو قرآن کی بے حرمتی ہے۔ دیکھو تراویح جو ہے یا جو بھی آپ یہاں پہ کلام سن رہے ہیں، قیام میں سننا جو ہے یہ آپ کے اوپر واجب ہے، اور قیام اگر آپ نے نکال دیا، کیونکہ لوگوں کو ایک وہ حدیث یاد ہے کہ جسے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہونے کے لیے نماز کے لیے مسجد میں گھس رہے۔ آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی تھی، آپ وضو میں آپ کو ٹائم لگ گیا، اتنے امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو آپ شامل ہو گئے، آپ کی رکعت وہ پوری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا جسے تحیات مل گئی اسے نماز مل گئی، اور جسے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی۔ لیکن وہ ان تراویحوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ پیچھے بیٹھ کے باتیں کریں یا ایک دم اپنی تھکن اتاریں سارے دن کی دکان کی، اور جیسے بھی رکوع میں جائیں امام صاحب، یہ میرے نزدیک ناجائز اور حرام ہے۔ بھائی اپنی قرآن کی نہ پڑھو، بہت بہتر ہے، آپ بچے رہو گے، لیکن اس طرح قرآن کی بے حرمتی کرنے سے اللہ کے آگے پھنس جاؤ گے آپ۔ وما علینا الا البلاغ۔